تراویح پڑھنا سنت ہے یا فرض؟ سنت۔ تراویح کی کل کتنی رکعتیں؟ 8، 10 یا 20؟ 20 یا تراویح بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، مگر کھڑے ہو کر پڑھیں کہ بعض علماء کا اس میں یہ قول سخت بھی ہے کہ کھڑے کھڑے ہی پڑھنی ہے۔ تراویح پڑھنے کا وقت کب سے کب تک ہے؟ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے لے کر صبح صادق تک، سحری کا وقت ختم ہونے تک۔ اگر کسی نے ایک دن تراویح نہیں پڑھی تو کیا اس کی قضا ہے؟ نہیں، صبح صادق ہو گئی تو تراویح کا ٹائم ختم ہو گیا، اب اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ تراویح میں قرآن پاک ختم کرنا ضروری ہے؟ سنت موقدہ علی الکفایہ، یعنی کہ کچھ لوگوں نے مسجد میں قرآن کریم تراویح میں ختم کر لیا تو اب یہ کہ سب پر ساقط ہو گیا، معاف ہو گیا۔ کسی نے بھی نہیں کیا تو پھر سب نے سنت موقدہ چھوڑی۔ تراویح میں 4 رکعتوں کے بعد بیٹھ کر دعا پڑھنا کیا ضروری ہے؟ 4 رکعت جتنا بیٹھنا مستحب ہے، اس کو تربیحہ بولتے ہیں۔ بہار شریعت جلد پہلی پیج نمبر 609 مسئلہ نمبر 13، ہر 4 رکعت پر اتنی دیر تک بیٹھنا مستحب ہے جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھیں۔ 5ویں تربیحہ اور وتر کے درمیان اگر بیٹھنا لوگوں پر گرا ہو تو نہ بیٹھے۔ تو یہ تو کہیں بھی نہیں دیکھا کہ جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھی اتنی دیر بیٹھے، تھوڑا سا بیٹھتے ہیں، چلو نہ بیٹھنے سے تو اچھا ہی ہے کہ بیٹھتے ہیں۔ تو اس میں جو چاہے پڑھے، نفلیں بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت بھی کر سکتے ہیں اس دوران۔ اور یہ ہمارے جو دعا مشہور ہے تراویح کی، وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد ہے۔ کچھ بھی نہ پڑھے بالفرض بیٹھا رہے تب بھی گناہ گار نہیں ہے۔ کیا عورتوں پر بھی تراویح لازم ہے؟ جی ہاں، ان کو بھی، عورتوں پر بھی سنت موقدہ تراویح وہ اپنے گھر میں اب الگ الگ پڑھیں گی۔ کیا مسافر تراویح پڑھا سکتا ہے؟ پڑھا سکتا ہے، امامت کے اگر اہل ہے تو۔ کیا عورت تراویح کی امامت کرا سکتی ہے؟ نہیں کرا سکتی، تراویح اور کوئی سی بھی نماز کی عورت امامت نہیں کرائے گی۔ تراویح کی نیت کرنا بھول گئے تو کیا تراویح ہو جائے گی؟ جو پڑھ رہا ہے اس کے ذہن میں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اس وقت، یہ پتہ ہو اس کو، تو یہ مطلب، اور تراویح کا وہ وقت ہے، یا ذہن میں عام طور پہ ہوتا ہے کہ میں تراویح پڑھوں، تو اگر ہے ذہن میں تو الفاظ جملے منہ سے ادا کرنا یہ کوئی شرط نہیں ہے، دل میں ہو نیت۔ کیا مسافر پر بھی تراویح پڑھنا ضروری ہے؟ مسافر کے لیے بھی سنت تو ہے کہ تراویح پڑھے گی، اب تو سفر بہت آسان ہے اسے۔ کیا تراویح میں ہر 2 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں وہ فرض ہے؟ 4 رکعت کے بعد بیٹھنا مستحب ہے، اور نہیں بیٹھا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ 4 رکعت کے بعد 4 رکعت، اس کو تربیحہ بولتے ہیں 4 رکعت کو۔ کیا تراویح پڑھنے کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے؟ روزہ ہے، تراویح ہے۔ کسی کو کسی عذر کی وجہ سے روزہ قضا کرنے کی اجازت مل بھی گئی، لیکن پھر بھی تراویح اس کے لیے باقی ہے، کہ سنت موقدہ ہے اور وہ ادا کرنے کی طاقت ہے، اور کوئی یہاں بھی رکاوٹ ایسی نہیں ہے، تو تراویح تو اس کو پڑھنی ہے۔ محلے کی مسجد چھوڑ کر دوسری مسجد میں تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنے محلے کی مسجد میں بندہ پنجگانہ نمازیں پڑھے، لیکن جہاں جمعہ ہوتا ہے تو وہ جمعہ پڑھے گا۔ تو اگر تراویح اس طرح کسی اور مسجد میں جا کے پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ عشاء کی نماز سے پہلے تراویح پڑھ لی تو کیا ہو جائے گی؟ عشاء کے فرض کے بعد ہی تراویح کا ٹائم شروع ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگی۔ عشاء کی جماعت مسجد میں ہو گئی تو کیا وہ تراویح کی جماعت پڑھ سکتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ عشاء کے فرض نہیں ملے تو تراویح تو پڑھ سکتا ہے با جماعت، بہتر یہ کہ وتر با جماعت نہ پڑھے۔ عشاء کے فرض تو میں نے پڑھنے ہوں تو انڈرسٹوڈ ہے، تو ابھی عشاء کے فرضوں کے بعد ہی تراویح کا وقت شروع ہوتا ہے۔ کیا وتر کے بعد تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں۔ کیا نابالغ بچے کے پیچھے تراویح پڑھی جا سکتی ہے؟ نابالغ صرف نابالغوں کی امامت کر سکتا ہے، بالغ اس کے پیچھے پڑھے گا تو بالغ کی نہیں ہوگی۔ تراویح کا آخری وقت کب تک ہے؟ صبح صادق تک، جب روزہ بند ہوتا ہے نا، سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے، اس وقت تک تراویح کا ٹائم بھی ہوتا ہے۔ دعائے تراویح یاد نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ دعائے تراویح یاد ہو تو پڑھے اچھا ہے، نہیں پڑھتا کوئی گناہ نہیں ہے، درود شریف پڑھے اس وقت، کوئی بھی ذکر و اذکار کرے، پھر فرض چپ بھی بیٹھا ہے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے اس پر۔ کیا نابالغ بچے کے پیچھے تراویح پڑھی جا سکتی ہے؟ نابالغ کے پیچھے نابالغ پڑھ سکتا ہے، بالغ پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تراویح کا آخری وقت کب تک ہے؟ صبح صادق تک، ساری رات تراویح کا وقت ہے۔ عشاء کے فرض پڑھ کے تراویح وقت شروع ہوگا اس کے لیے، اور صبح صادق تک رہے گا۔ کیا نماز تراویح کی کوئی قضا ہے؟ نہیں۔ ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھنے کا کیا حکم ہے؟ مستحب، تراویح بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں بہتر یہ ہے کہ کھڑے کھڑے پڑھے،
सुन्नत यही है, अगर बैठकर पढ़ता है तो तरावी हो जाएगी। दुआए तरावी याद ना हो तो वो क्या करें? दुरूद शरीफ पढ़े, तिलावत करे, कुछ जिक्र कर ले। जहां 3 दिनों में 8 दिनों में खत्म कुरान हो गया तरावी में, तो क्या बकिया दिनों में तरावी पढ़ी जाएगी? तरावी रोजाना हर मुसलमान मर्द औरत अकिल वालिक के लिए सुन्नत है, सुन्नत मुक्कदा है, तो सारा महीना पढ़नी होगी। इस्लामी बहनों को घरेलू मसरूफियात की वजह से तरावी के ताल्लुक से क्या कोई रुख्सत है? उनको भी पढ़नी है। मसरूफियात तो मर्दों की भी होती है, तरावी पढ़नी चाहिए, सुन्नत मुक्कदा है। क्या औरत तरावी की इमामत करवा सकती है? नहीं करवा सकती। तरावी की नीयत करना भूल गए तो क्या तरावी हो जाएगी? नियत करना एहतमाम नहीं किया, लेकिन पता है कि भाई ये तरावी पढ़ रहा हूँ, यही नियत है। क्या मुसाफिर पर भी तरावी पढ़ना जरूरी है? सुन्नत तो है, उसके लिए भी पढ़ेगा। क्या तरावी पढ़ने के लिए रोजा रखना जरूरी है? रोजा अलग इबादत है, तरावी अलग इबादत, दोनों का यानी कि ये नहीं कि एक ये दोनों हो तो दोनों कबूल होंगे, वरना एक हुई तो कोई कबूल ना हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। क्या तरावी में भी हर 2 रकत के बाद जो बैठते हैं वो फर्ज है? जी हाँ, हर 2 रकात के बाद बैठना फर्ज है। कादा अखीरा इसको बोलते हैं ना, तहियात तो पूरी पढ़ना। महल्ले की मस्जिद छोड़कर दूसरी मस्जिद में तरावी पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं। ईशा की नमाज से पहले तरावी पढ़ ली तो क्या हो जाएगी? नहीं होगी। ईशा की जमात मिस हो गई तो क्या वो तरावी जमात से पढ़ सकता है? पढ़ सकते हैं। क्या वितर के बाद तरावी पढ़ सकते हैं? बेहतर वही है तरीका के वित्र आखिर में पढ़ जाए, लेकिन अगर पहले वित्र पढ़ भी ली तो तरावी हो जाएगी।